جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ریاست کا درجہ اور ریاست کے جو اختیارات تھے، جو حقوق تھے، وہ 5 اگست 2019 کو ہم سے یونیلیٹرلی چھین لیے گئے، غیر جمہوری طریقے سے چھین لیے گئے، غیر آئینی طریقے سے چھین لیے گئے، اور اس کے بعد میں یہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا۔ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے لوگوں کے حق میں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد اب اگر ہمارے کوئی شناخت رہتی ہے، کوئی آئیڈینٹی رہتی ہے، تو وہ اسٹیٹ ہوڈ کی ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ نے جس وقت ورڈکٹ دیا تو انہوں نے 2 آرڈرز ایشو کیے۔ ایک آرڈر یہ تھا کہ الیکشن کروایا جائے، اور ساتھ ہی دوسرا آرڈر یہ تھا کہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ ایک جلد سے جلد ریسٹور کی جائے۔ سرکار نے الیکشن کروائے، لیکن ابھی تک اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور نہیں ہوا۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے دوران بھی، اور سرکار بننے کے بعد بھی آج تک اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ بار بار اٹھایا۔ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو، ہوم منسٹر صاحب کو بار بار یاد دہانی کی کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، جموں کشمیر کی سرزمین سے بھی بار بار آپ لوگوں نے یہ ایشورنس دی ہے کہ یہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ جلد از جلد ریسٹور ہوگی۔ ابھی آج بھی آپ دیکھیں تو وہی بات ہو رہی ہے کہ انکول وقت پہ، یا وہ کہتے ہیں ایٹ اے پراپر ٹائم۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ پراپر ٹائم کب آئے گا، یہ انکول وقت جو ہے یہ کب آنے والا ہے۔ تو ہم اپنی اس ڈیمانڈ کو، جو صرف کانگریس پارٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ جموں کشمیر کے ہر باشندے کی ڈیمانڈ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ جلد از جلد ریسٹور کی جائے۔ تو اس ڈیمانڈ کو انٹینسیفائی کرنے کے واسطے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جموں کشمیر کے تمام ضلعوں میں جا کے اپنے لوگوں سے بات کریں گے۔ اپوزیشن بھی پوچھ رہا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس سرکار میں، تو آپ کو دراریں دکھ رہی ہوں گی، وہ کہاں ہیں؟ ہمیں تو نہیں دکھ رہی کہیں پہ درار۔ آپ کے نیتا کئی بار کہہ رہے ہیں، آپ کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس جی کہا ہے کہ این سی کا ساتھ نہیں ملا چناؤ۔ نہیں، وہ الیکشن کی بات الگ ہے اور اس وقت الائنس کی بات الگ ہے۔ ہمارا الائنس جو ہے یہ کوئی آف دا کف الائنس نہیں ہے، یہ نیشنل لیول پہ ایک الائنس ہوا تھا جس کا ایک بڑا مقصد تھا اور بڑے پیرامیٹرز کے تحت وہ ہوا تھا۔ اس کے کنٹینیویشن میں ہمارا الائنس جموں کشمیر میں بھی ہوا، اور جس کے تحت ہمارا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ الائنس کرنے کا، وہ یہ تھا کہ بی جے پی کو پاور کوریڈور سے کیسے باہر رکھا جائے۔ اس میں اس الائنس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ باقی یہاں کی جو باتیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں فرضی باتیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ سر دلی میں بھی آپ نے گٹھ بندھن نہیں کیا، اس کا آپ کو نتیجہ دیکھا کس طرح سے آپ شونیہ پہ رہنے لگا؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، وہ عام آدمی پارٹی نے دیکھا۔ دیکھیے، ایک بات تو بالکل کلیئر ہے اس میں کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اگر ہمارے کسی بھی گھٹک دل کو یہ خیال ہے یا تھا کہ وہ کانگریس کے بغیر کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ثابت ہو گیا کہ کانگریس کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ وہ بی جے پی بی جے پی کے حق میں وہ سرکار کھو گئے، اپنا یہ اروند کیجریوال، اگر انہوں نے الائنس کیا ہوتا تو آج بی جے پی کی سرکار نہیں ہوتی۔ اینڈ دس از اے میسج کلیئر ٹو آل دا کانسٹیٹوئنٹس آف انڈیا بلاک۔ Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels.